والشذو بدا من وفرته فسکرتہ نامن فسکرتہ نامن نظرتہ فسکرتہ نامن نظرتہ فسکرتہ نامن نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں او نینا دیاں فوجاں نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا کیوں رویا اس متواتر حدیث کی طرف آؤ رویا اتنا رویا پوچھا کیوں رویا اس نے کہا اب خود ترچھی نگاہوں سے ہمیں قتل بھی کرنا پھر صاف مکر جانا کہ میں اس سے بری ہوں مجھے کس نے رلایا نون نگاہ تیری میں نو قتل کیتا اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں تیری گلی دے وچ میں شہید ہویم اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں علی حیدرہ میں نو تیرے وچوں نظرے بول میں تینو کیا آکھاں نون نگاہ تیری میں نو فسکرتہ نامن نظرت ہی نینا دیا فوجاں نینا دیا یہ ناز ادا سانولڑے دے ایک ہی وقت ہے ادھر مہر علی ادھر فرید ہے فرید کہتا ہے یہ ناز ادا سانولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے یہ ناز ادا سانولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے دیتے پیش فراق پنلڑے دے دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے سب مصری کھنڈ نبات بھولیم اعجاز مسیدی بات بھولیم میں کوثر آب حیات بھولیم سن شوخ سخن راولڑے دے ہونا عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى
الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پروفیسر علامہ محمد الیاس صاحب اعظمی ہمارے پیشانیوں کے جھومر، ہمارے ماتھوں کے جھومر، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بلند ہمت، بلند بخت، بلند اقبال، جملہ برادران اسلام، میرے طالب علم ساتھیوں، آپ نے مجھ سے قبل معزز علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے اور اس کے بعد بیانات بھی ہو گئے، بیانات بھی، نعت بھی اور اعلانات بھی، بلکہ لنگر کی بات بھی، یعنی سب کچھ کے بعد اب اس کو کہتے ہیں ہے کوچہ لیلا میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی. جو دو دیگ پہ نظریں ٹکائیں گے وہ تقریر خاک سن کے جائیں گے. اس لیے اب لنگر کا اعلان، میرا دل تھا کہ میں اپنے بھائی کو روکتا کہ لنگر کی بات نہ کر، اس لیے بہرحال انہوں نے لنگر کا بھی اعلان فرما دیا ہے. اور پھر یہ بھی عجب ہوا کہ عنوانات بھی آپ نے سنے، سارے عنوانات کوئی دقیق تھے، کوئی تحقیق والے تھے، اور میرے نام وہ بنا میں کسی نے کہا تھا قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند. جو قرائے فال میرے نام نکلا ہے اس قرے کا تعلق نہ وہ سڑک فیصل آباد جاتی ہے، نہ لاہور جاتی ہے، کہیں اور جاتی ہے. یعنی عام روش سے ہٹ کر میں داد دیتا ہوں قبلہ حضرت شاہ صاحب کو کہ انہوں نے خشک اور تر کو ملا دیا ہے، حالانکہ ان دونوں کا ملنا محال نہ صحیح ناممکن ضرور ہے. کہتے ہیں نا خداوندہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے. تو شاہ صاحب کا کمال یہ ہے انہوں نے درد سر اور درد جگر کو آپ نے غور فرمایا ہے. درد سر یہ جو خشک و تر ہے یہ درد سر ہے، اور یہ جو درد جگر ہے یہ میٹھا درد ہے، جس کو نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا.
کہتے ہیں جسے درد نہیں ہوتا وہ مرد نہیں ہوتا. اس لیے میرے ذمے میں نے پورا ان کا کارڈ پڑھا ہے, اس پہ میرے ذمے ہی درد جگر کیوں لگا ہے. اب میں یہ سمجھا کہ پروانہ اور حریم تجلی میں باریاب لگتا ہے کہ ذوق تپش نے درخور محفل بنا دیا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ درد جگر کے میں قابل نہیں. کہاں اج سکھ متران دی ودھیری, یعنی کہاں یہ نعت اور کہاں بات, کہاں کسی کی جات پھر ہوئی تھی یہ نعت. اب اس نعت کے اوپر بات اگر کوئی صاحب عمل کرتا, علم کرتا, فن کرتا, سجتا تھا, اور میں بالکل کھلے عام اعتراف کرتا ہوں میرے نام کے ساتھ برکت کے لیے لکھا ہوتا ہے مفت کا مفتی. یہ صرف برکت کے لیے لاحقے کے طور پر کہ چلو اس نام کو بھی تھوڑا سا لمبا کر دو, ذرا روب پڑ جائے گا. ورنہ وہ ہم ہیں علی حیدر شاہ کے قائل کے ٹھپ رکھ کنز کافیے نو اتھے غنیت منیے دی جانا ہے. بلکہ حضرت خواجہ وحید نے کہا ٹھپ رکھ کنز قدوری نو سکھ ریت روش منصوری نو. اس لیے میرے ذمہ شاہ صاحب نے یہ موضوع لگایا, میں انہیں لاکھ سلام کرتا ہوں. ویسے میں نے بھی یہ کنز کافیہ دیکھی تھی, جامی کو بھی کہیں سے دیکھا تھا, ہدایہ سے بھی گزرے تھے, لیکن کسی نے کہا کہ ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق او بسہرا رفت ما در کوچہا رسوا شدیم. یہ تحقیق تدقیق کی بیماری مجھے بھی تھی, لیکن پھر ایک کینچی موڑ آیا, میں سب کچھ رستے میں چھوڑا ہے. اس لیے کہ بدگمانیاں زیادہ کرنی پڑتی تھیں, تو بدگمانی گناہ میں لے جاتی ہے. ہم نے کہا چل صوفیوں کی راہ پہ. غزالی ساری زندگی, امام غزالی کی المنقذ من الدلال پڑھیں, ساری زندگی کتابوں کو کھنگالا, حاصل نہ ہوا اجالا. پھر انہوں نے کس رستے کو آ کے سنبھالا. شکر ہے کہ شاہ صاحب نے میرے ذمہ بھی لگایا, انہوں نے سمجھا نہ اس کو ضربہ یضرب ٹھیک سے آتا ہے, نہ یہ کالا عقول کے چکر میں پھنس سکتا ہے, نہ یہ سورہ کبرے ملا سکتا ہے, نہ الف لام کی قسمیں بتا سکتا ہے. اس کو عین شین کاف میں پھنساؤ. کیوں جی؟ اس کو بس آپ سمجھ گئے ہیں میں نے کیا کہا. اب میں اپنے ان بزرگوں کو, آپ یہ مت سمجھیں کہ میرے بزرگ اس سے خالی ہیں, یہ جتنے ہیں یہ سارے اسی کوچے کے سوالی ہیں, جتنے بھی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر رہتا, وہ حضرت علامہ اقبال کہتے عقل ہم از عشقست, عقل ہم از عشقست, عقل بھی عشق سے سلام دعا. عقل ہم از عشقست از ذوق نگاہ بیگانہ نیست, ولائیں بیچارہ را جرت رندانہ نیست. عقل میں بھی حضرت عشق ہے. انا عرضنا الامانۃ کی تفسیر پڑھیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی لکھا ہے کہ عقل اور عشق یہ رشتے میں بہن بھائی ہیں, یہ بالکل ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو نہ کوئی مفسر بن سکتا ہے, نہ محدث بن سکتا ہے, نہ مدرسہ بنا سکتا ہے, نہ جامی پڑھا سکتا ہے. اور خود جامی جس نے لکھی جامی اس میں ہے کوئی خامی. یہ کافیہ نافیہ تو آپ نے فرمایا ہے, جامی جس کا نام ہے جامی, وہ کہتے ہیں متاب رو از عشق گرچہ مجازیست کہ این ہم بہر حقیقت کار سازیست. اس لیے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ ختم نبوت کے عظیم عنوان پہ عاشقوں کے ہجوم میں میرے ذمہ جو شاہ صاحب نے
اپنا موضوع لگایا ہے، میں ان کی تحقیق تفحص تلاش کے اوپر انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اب میں عرض کروں کہ یہ جو اج سکھ متران دی ودھیریے، اس کو ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، جو بڑے عقل کے بادشاہ تھے، جب یہ لفظ آتا تھا ان کا اونچا سر بھی جھک جاتا تھا۔ کہتے ہیں لاہور کی رات تھی، عجیب بھینی بھینی رات تھی، اور بیٹھی ہوئی علم عقل کے پہاڑ کی ذات تھی۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے علم پڑھا ہے، اقبال علم کے جگر میں اترا ہے۔ اقبال بیٹھے تھے، اب سادگی اپنی ہے۔ حضرت اقبال بیٹھے، آدھی رات ڈھلی، خیالوں میں گم اقبال، اچانک کوئی دیہاتی بدو اسی یہ ریلوے روڈ جسے اقبال روڈ کہتے ہیں وہاں سے آیا۔ اب بیچارہ ویرانے اور رات کے سناٹے سے گھبرایا۔ بندہ جب رات کو تنہائی میں گھبراتا ہے بے سرا بھی گنگناتا ہے۔ کیوں جی؟ بے سرا بھی گنگناتا ہے، چاہے نہ تلنگ نکلے، چاہے نہ بھیرمی نکلے، نہ سندھڑا نکلے، پھر بھی وہ اپنے وقت کا امیر خسرو بنا ہوتا۔ اب رات کی اندھیری، ادھر تنہائی، ادھر سناٹا، ادھر بیچارہ دیہاتی۔ شہری تو بابو شہری ہوتے ہیں، یہ تو اڑتی کے پر گن لیتے ہیں۔ دیہاتی سیدھا سادہ، ادھر بندوں سے ڈرے، ادھر ماحول سے ڈرے۔ اب کیا کرے؟ اس نے کہا اب اگر گانا شریف شروع کیا تو کوئی طالبان نسل کی چیز نہ نکل آئے۔ اس نے آگے سے کہا چلو نعت ہے، پھر آدھی رات ہے۔ اب سر کون تولے گا؟ کوئی یہاں محقق بیٹھا ہے کہ تولے گا؟ اس نے کہا چل کان پہ ہاتھ ٹکا اور شروع فرما۔ اس نے وہیں پڑھا اج سکھ متران دی لاہور ہو، آدھی رات ہو، اور لبوں پہ یہ نعت ہو، رات کا سناٹا ہو، اور رات کو سپیکر بھی نہ لگا ہو، تو خواہ مخواہ سر بے سرے بھی سریلے لگتے ہیں، لیکن اس وقت سر والے بھی بے سرے لگتے ہیں۔ کیوں جی؟ اب یہ گلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اب ذرا سوچیں، رات کا وقت ایک خالص بدو آدمی اپنے آپ کو ڈر سے نکالنے کے لیے پڑھتا ہے اج سکھ متران دی ودھیریے، اج سکھ متران دی، سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، تے لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ خدا کرے بندہ بے درد نہ ہو، اللہ کرے بندہ بے درد، موت اللہ دے پر بے دردی کا درد۔ جو بے درد ہوتے ہیں ان سے روڑے اور پتھر اچھے ہوتے ہیں، اللہ کرے بے درد نہ ہو۔ علامہ اقبال بعض اوقات ان ملاؤں پہ روتا تھا، کہتا تھا دلے ملا گرفتار غم نیست، دلے ملا گرفتار غم نیست، اس کے پہلو میں دل ہے علم نہیں، نگاہ ہست در چشمش نمے نیست، اس ظالم کی آنکھیں تو ہیں پر آنکھ میں نم نہیں، ازاں بگریختم از مکتب او، اس لیے اس کے درس میں نہیں آتا، نہیں سنتا، کیونکہ در ریگے حجازش زمزم نیست، اس کے پاس حرم تو ہے لیکن زمزم نہیں ہے، اور میں پیاسا ہوں، پیاسے کو خالی حرم نہیں چاہیے، زمزم بھی چاہیے۔ یہ جو درد ہے یہ حرم کا زمزم ہے۔
یہ زندگی کے ریتلے صحرا میں زم زم کا کام دیتا ہے، اور زم زم کی چاس پوچھنی ہو تو کسی سکھ سے نہ پوچھ، کسی مومن مسلمان سے پوچھ۔ اب جو پڑھ رہا تھا وہ بے سرا بے گرا کہتا تھا اج سکھ متران دی ودھیری ہے، لیکن جو اندر بیٹھا درد میں گم تھا اس کا نام اقبال تھا، اس کا الگ سے حال تھا۔ کان میں پڑی آواز اج سکھ متران دی، نکلی چیخ کا علی بخش جی حضور، فرما دوڑ کے جا جانے والے کو بلا، لگتا ہے اپنے دیس کی بولی بول رہا ہے، دل کے سوئے تار چول رہا ہے، سنئے سینے سوز فراق دی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی۔ دیہاتی نے آج سکھ متران دی کہا، اور متر متروں کو یاد آ گئے، متر متروں کو یاد آ گئے۔ جب دیہاتی کو علی بخش اقبال کا نوکر پکڑ کے لایا، دیہاتی بڑا گھبرایا، اس نے کہا میں نے اسی ڈر سے نعت شروع فرمائی، پھر بھی جان پھانسی میں آئی۔ کیوں جی؟ لگتا ہے یہاں کوئی مجتہد بیٹھا ہے یا صوفی محمد بیٹھا ہے، صوفی سواتی بیٹھا ہے کہ نامراد کو نعت بھی سوٹ نہیں کر رہی۔ اس نے چپ کر کے دیہاتی اب پھڑک بھی نہیں سکتا، سر جھکایا، آگے دیکھا تو شکر پڑھا کہ مونچھوں والی سرکار ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، کل میں جا رہا تھا، ناکا لگا ہوا تھا اور میرے ساتھ 6-7 گاڑیاں ادھر 6 ادھر، میں بیچ میں اپنی طرف سے میں سب سے زیادہ شریف تھا، اور میں نے داڑھی پاک بھی رکھی ہوئی، اوپر دستار بھی سجائی ہوئی، کہ میں نے کہا میری عزت چوکھی ہوگی، مجھے پروٹوکول ملے گا، اور پولیس والے میٹھے میٹھے بھائی سلوٹ فرمائیں گے اور کہیں گے تو جا۔ لیکن میں حیران ہوا جس وقت سب کو جو بغیر داڑھی والے تھے ان کو بھی کہا جاؤ، جو دونوں طرف سے صاف تھے، میں نے کہا عجیب بات ہو گئی، لگتا ہے سفید دن میں رات ہو گئی۔ اس نے آگے بلایا، اب میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا وہ گھبرایا، اس نے کہا انہوں شرم نہیں آیا؟ میں نے کہا اس کو کچھ نہ کہے، ان ملاؤں کو پکڑ جنہوں نے نبی کی داڑھی کو بدنام کیا، اے پیٹ ان نامرادوں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے میرے نبی کی سنت کو بدنام کر ڈالا۔ چپ کر کے شرم سے میری گردن جھک گئی، گل مذہب دی مک گئی۔ اب مفتیان اعظام داڑھی پہ فتوے لے دے رہے ہیں، یہ برے صغیر میں پھرتے ہیں، باہر جائیں تو پتا چلے کہ کتنے پہ بکتی ہے۔ اس لیے فرض سارے ادا کر بیٹھے ہیں، اب سنتوں پہ لے دے ہو رہی ہے، اور عجیب تماشا ہے۔ خیر، اب چپ کر کے شرم سے اور لہجے نرم سے، میں پہلے تو سلام کرتا تھا زور سے پولیس والوں کو، السلام علیکم، آج اپنے آپ سے شرم آئی، اپنی برادری سے شرم آئی، اپنی برادری کے کردار سے شرم آئی۔ میں نے سر نیچے جھکا کے کہا السلام علیکم۔ وہ میرے مرے ہوئے لہجے سے پہچان گیا، بندہ شریف ہے، شکل سے پھنس گیا ہے۔ میں نے چپ کر کے کارڈ اٹھایا، حوصلہ میرا لہجے کی تکن نے، میرے الفاظ کی دکھن نے پولیس والے کو یقین دلایا کہ یہ مسلمان ہے، یہ دشمن ایمان نہیں، یہ دشمن جان نہیں، یہ دہشت گردوں کی جماعت کا نہیں، یہ صوفی سنی ہے، وہ اور ہے جو امریکہ کی کنی ہے۔ اس لیے بڑی، لیکن میں نے ساتھی میرا غصے ہوا، میں نے کہا میرے بھائی اس کو نہیں،
ان بدبختوں کا گریبان پکڑ جنہوں نے داڑھی رکھ کے ہمیں رسوا کیا، اس رسول اللہ کی سنت کو اجاڑ ڈالا، رسول اللہ کے گلشن کو برباد کر ڈالا، مدرسے بنائے اور مدرسوں کو بھی انہوں نے اسلحہ کے مرکز بنا ڈالا۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ جو تھا یا نبی یا نبی غریب دیہاتی علامہ اقبال کو دیکھ کے اسے تھوڑا سا درد دور ہوا۔ اس نے کہا لگتا ہے فتوے والا تو نظر آتا نہیں ہے تو برادری اپنی، اب کچھ اور کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو جکڑا جاؤں تو الگ بات ہے۔ اب اس دیہاتی نے، دیہاتیوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہوتی ہے، کہا جی میں نے تسی بلایا۔ اقبال گورنروں کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا اپنی لگن کا، وزیروں کے لیے چوکھا کر کے بیٹھتا تھا، فقیروں سے اٹھ کے مل لیتا تھا۔ اقبال نے اس کو دیکھا تو خلاف معمول اٹھا یہ غلام رسول، توڑ دیے پچھلے اصول، اس کو سامنے بٹھایا اپنے اسی لمبی کرسی پہ اور کہا میرے بھائی ڈر نہیں، ذرا ہون سنا، بول اج سکھ متران دی ودھیریے، اج سکھ متران دی۔ اللہ کرے کسی کے قصے میں اپنا قصہ ہو، کسی کی حکایت میں اپنی حکایت ہو، اللہ کرے درد والا کسی درد والے سے ملے، کیونکہ سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہوندا، دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر روندا۔ اس کو بھی درد، اسے بھی درد، اب وہ بول کے رویا، وہ سن کے رویا، لیکن وہ آنسو پوچھتا علامہ اقبال، اور پھر آتا خیال یہ کس کا کلام ہے، یہ پتہ نہیں کس کا کلام ہے جس میں درد کا طوفان ہے، نکل رہی میری جان ہے۔ لیکن جب اس دیہاتی نے پڑھا کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، بس مہر علی کا لفظ آیا، اقبال نے سر اٹھایا، اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ لفظوں میں بجلیاں کیوں ہیں، لفظوں میں بارود کیوں ہے، لفظوں میں آگ کیوں ہے۔ اب پتا چلا کہ جو بول رہا ہے وہ دکھ درد پیار کے موتی رول رہا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو، میرے علماء، میرے بزرگ، میرے نوجوان بھائی جانتے ہوں کہ جب علامہ اقبال کا آخری وقت تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اس وقت علامہ اقبال نے یہ لفظ کہے تھے، کہا اب آخری وقت آ چکا ہے، کوئی جاؤ ایسا بندہ لے آؤ جو مجھے وہ نعت سنائے، اج سکھ متران دی ودھیریے۔ آخری وقت ہچکیاں لگی ہوئی ہیں اور اقبال کی تمنا ہے کہ اور کچھ نہ سناؤ، لجپال کی بات سناؤ، مدنی کی نعت سناؤ، پر کلام کون سا ہے؟ حافظ شیرازی کا نہیں، حضرت سعدی کا نہیں، کلام یہ ہو آج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق
لیکن اس میں اتنا درد کیوں ہے, اس میں اتنا چبھن کیوں ہے, اس میں اتنی لذت کیوں ہے, اس میں اتنی عشق کا بارود کیوں ہے, اس میں بھٹیاں کیوں سلگ رہی ہیں, آخر بات کیا ہے؟ نعتیں تو اور بھی ہوئیں لیکن اس میں کوئی خاص بات ہے, اس میں کوئی خاص بات ہے. بات وہ آدھی رات کی, بات وہ آدھی رات کی, اور رات وہ پورے چاند کی. چاند بھی عین چیت کا, اس پر تیرا جمال بھی. ملے تھے آمنہ کے لال بھی, جب آیا میرے قدم آگے بڑھا دیا کریں, جواب نہ دیا کریں بلکہ ایک چوپتے. ہن ساڈے مجمع والے چپ بیٹھے, کتنی سوکھ نال بیٹھے, کیوں جی ہے کچھ تکلیف؟ اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شان, اب لفظ اور شان ورود کہوں, بدل دیں لفظ, شان ورود ہے, لیکن جو خواب میں آیا اس پہ درود ہے. اج سکھ متران دی یہ کب وارد ہوا؟ بس مکے مدینے کا سفر تھا, بلکہ کہو مدینہ نگر تھا, اور عاشق کو ایک ہی چکر تھا, سامنے مدنی کا گھر تھا. ادھر ڈاکو اپنی ڈیوٹی پہ تھے, کیونکہ ہر کوئی اپنے کام. اسی لیے میں کہتا ہوں فتموں سے نہ گھبرایا کرو, تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد, جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. اپنا تو اپنی نہ بیڑ تینو ہور نال کی. میرا مشورہ ہے کہ نہ الجھو, جواب الف بھی نہ کہو, چپ کر کے کانوں میں روئی کی ڈانٹ لگا لو, پھر میدان تمہارا ہے. اگر اڑ گئے تو سمجھو اڑ گئے. اس لیے میں پروفیسر صاحب میرے بھائی ہیں, وہ میری وہ تائید فرمائیں گے کہ جنہوں نے کچھ کام کیا ہے انہوں نے سجے کھبے والوں کو سلام کیا ہے. اس لیے یہ کام کا طریقہ ہے, چپ کر کے بڑھتے چلو, کیونکہ یہی صوفیوں کا رستہ ہے, صافیوں کا رستہ ہے کہ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن, زخم کھاتا ہوا مسکراتا. تے نہ عاشق رکھوان دے ہو تے پھر جواب دین چلے آندے ہو, انج چنگی لگ دی اپنا نا اٹھ رکھواتے, چاہ بھار تے رینگدہ کیوں ہی. اس لیے اب رینگے نہیں, اب حوصلہ رکھیں, مزہ آگے چکھیں. اب وقت ہے مدینہ نگر ہے, اور ادھر ڈاکو بھی ہیں. اس کا مطلب ہے مدینے کے سجے کھبے بھی ڈاکو ہیں. ظاہر ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں ڈاکوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب ڈاکو نے حاجیوں کو ڈرایا, اور انہوں نے, اور اس ڈاکو ایک لحاظ سے بڑے پیارے ہوتے ہیں, ایک لحاظ سے ڈاکو بڑے عزت مآب ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ان کے لیے نکلتا ہے واہ, اچھے ہوتے ہیں ڈاکو. غالباً ساغر صدیقی کہتا ہے کہ قافلے چلتے ہیں, تیز رو چلتے ہیں قافلے اس نام سے, تیز رو چلتے ہیں قافلے اس. رات میں نکلا راہ والی سے, میں نے پوچھا کہ میں نے جانا ہے فیصل آباد, وج گئے نے دو, انہاں آکھیا ایتھے ہی کھلو. میں نے کہا مجبوری ہے, فیصل آباد جانا ضروری ہے, کیونکہ ٹائم انہوں نے دیا ہے 11. اگے والی گل میں جانا تے شاہ صاحب جانا.
اب میں نے کہا میں نے صبح میرے حاجی طارق سلیم صاحب ہیں وہ جاگ رہے ہیں تو میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے. انہوں نے کہا اگر تینوں لوڑی دیے نا اپنی جان تے میری جان ہماری بات مان. تو انہوں نے کہا سیدھا بھامے بھننا بھامے ترٹا شہباز شریف روڈ وہ گجراں والے سے سیدھا. ایسا کوئی بندے دا پتر ٹھیکیدار لگا الحمدللہ اگوں بڑھتی جا رہی ہے پتو ٹوٹتی جا رہی ہے. کیا اللہ پاک نے تحفے عطا فرمائے, صدر سے لے کر ٹھیکیدار تک ایک ہی کھاتا بنا ہوا. اب معاملہ میں نے کہا مجھے جانا ہے, انہوں نے کہا گاڑی روکنی شوکنی نہیں, تو 5ویں گیئر میں رکھ, اگر کھڈا شڈا بھی آ جائے تو چوتھے تیسرے پہ نہیں آنا تیز. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستے میں محافظ بہت ہوتے ہیں. اس لیے مجھے پھر یاد آیا کہ تیز رہو چلتے ہیں قافلے اس نام سے, راہنما سے راہزن اچھا رہا. اس لیے میری جان میری ایمان ادھے کر دھیان, تو اپنی نہ بیڑ شہباز بھائی, تو اپنی نہ بیڑ تینو اور نال کی, تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی. اس لیے یہ میں نمکین مشورے میں اگر میں عین غین کر کے دوں آپ کہیں گے محقق صاحب بول رہے ہیں, تو محقق صاحب نہیں عاشق صاحب بول رہے ہیں. اب مسئلہ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. رات ہوئی ڈاکوں کا ڈر اور ادھر اشاک جو تھے دائیں بائیں, حضور جلدی نماز پر ہم ہوتے تو کہتے ہم وہ دونوں جماعتوں کو کٹھا جمع بین الصلاتین, یا ظہرین یا عصرین یا مغربین, رب المشرقین والمغربین فبأی آلاء. لیکن ہم نے شافی اور مالکی سے فائدہ نہ اٹھایا. عشاء کا وقت تھا, لوٹاؤ واپس, عشاء کا وقت تھا, وہ بھی کوئی بلند وقت تھا. اس اللہ کے بندے نے جو غیر مؤکدہ سنتیں تھیں انہیں چھوڑا, فرائض سنتیں واجب ادا کیے, بس ادا کر کے سویا اور یار کا دیدار ہویا. وہ سویا دیدار ہویا, پر محبوب نے انوکھا پروگرام بنایا. پہلے فرشتوں نے خواب والے یار کو پکڑ کے بٹھایا, سوتے میں نہیں, یعنی ہیں سوئے ہوئے, لیکن خواب میں کیا دیکھا, پکڑ کے اٹھایا. پہلے اسے ادب سے بٹھایا, پھر سر کو جھکایا, مراقبے کا عالم بنایا. جب مراقبے میں بٹھایا ایسے میں یار آیا, لج پرور آیا, من موہن آیا, ماہ مدن آیا, سب غریبوں کا سجن آیا, آنے والا آیا. اور آتے ہی فرمایا کہ میری آل کو, اپنا نام لے کے میری آل کو, میری سنت چھوڑنا زیبا نہیں, اچھا نہیں. میری آل کو, اے دیکھ میرے علی کے کمال کو. ہم اپنے نام کے ساتھ خود بنتے ہیں کہ میں فلاں, لیکن وہ سید کیسا کر رہا ہے جس کو نبی سند دے رہے ہیں کہ لے میرے علی تو میری آل ہے. یہ اعلان کس کا ہے؟ جو خدا میں نا کا لال ہے. بس یہ فرمایا اور اس بیٹھے ہوئے یا سوئے ہوئے کو عرش کی چوٹی پہ پہنچایا. اللہ کرے کوئی جگانے والا ہو, کوئی اٹھانے والا ہو. اب بن سمر کے جو آ گئے میرے دل کو آگ لگا گئے, ایک نیا شگوفہ کھلا گئے. اٹھے خواب سے اٹھ کے دوڑے اس راہ پہ جس راہ پہ راہی آیا ہے, لیکن اٹھے
دیکھا یہ تو خواب ہے، خواب بے شک با ثواب ہے، لیکن ہے تو خواب ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی زبان میں جب تلک آنکھ بند تھی، سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا یا خود آمنہ کا لال تھا۔ کھلی آنکھ اب اس راستے پہ دوڑے جس راہ پہ نظر آئے، اب سوچوں میں پڑے کون تھے، لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میری آل کو سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، میں لپٹ گیا تھا پنڈلیوں سے، رکھے تھے ہاتھ پاؤں میں گرا تھا ان کے قامت کی چھاؤں میں، لیکن انہوں نے شاید آگے جو پاؤں فرمایا، میرے جلدی میں پاؤں کی بجائے ہاتھ ریشمی گلابی پنڈلیوں سے لپٹ گئے۔ میں لپٹ کے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ میں نے صدا دی، لیکن جواب وہی ہے۔ میں نے پھر کہا آنے والے بول تو صحیح، کون ہو کون ہو؟ کہتے اندر سے ہوک نکلی، میرے علی تو سلام پڑھتا ہے، وہ تردید نہیں کرتے، تو کون ہو سکتا ہے؟ وہ تیرا ہی لجپال ہے، تیرا ہی۔ ان کے بنا کون ہو سکتا ہے؟ تیرا ہی میرے علی لجپال ہے، یہ ملا خواب میں تجھ کو کمال ہے، وہ تیرا ہی لجپال ہے۔ لیکن اٹھ کے اس راہ پہ جو چلے، دیوانگی کئی رستے بناتی ہے، اٹھ کے جو چلے، لیکن وہ بقول حضرت غالباً کہ سر من فدائے راہ کے سوار خواہی آمد، خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد۔ اب اس راہ کے اوپر اس کو تک تک کے کہیں نشانے قدمی نظر آ جائے، لیکن پھر جو آئے دوست بھی جاگ اٹھے، رہنما جو جاگا، کئی ساتھی جاگے، کہتے ہیں دیکھا تو حضرت آ کے روتے روتے پھر لیٹ گئے۔ کسی نے کہا حضور پھر کیوں لیٹ رہے ہو؟ فرمایا سویا تھا دیدار ہویا تھا، پھر سو رہا ہوں۔ ساتھ والے بھی ویسے ہی تھے، انہوں نے کہا شاہ جی جن کو ایک بار وہ خواب میں ملے ہیں پھر وہ ساری عمر خواب ہی دیکھتے رہے ہیں، اب خواب ہی دیکھو۔ یہ دولت اتنی سستی نہیں ہے، یہ تو کریم کا کمال کرم ہے کہ آئے ہیں جگا گئے ہیں، آگ لگا گئے ہیں، اب اٹھے اندر سنئے سینے سود فراق دی، تار آہی ماہی ہاتھ لایا، او وج پئی نیو لامنے دی، دلی پھسامنے دی کل اج پئی، مجروشاں جی بریاں میں پر میری بھلیاں دے گل لج پئی۔ یا نبی یا نبی یا نبی۔ حضرات گرامی اب آپ فرمائیں جب اٹھے روئے، آنسو کا طوفان آنسو کی جھڑی تھی یا موتیوں کی لڑی تھی، نگاہ کسی سے لڑی تھی، اب میرے علی کی ذات تھی یا پھر نیزے کی انی تھی، نیزے کی انی تھی یا تیر کی کنی تھی جو من میں چبھی تھی، اب روتے روتے بیٹھ گئے۔ جب اندر اٹھا طوفان تو طوفان نے رستہ تو بنانا تھا،
یاد رکھو اندر جب آگ لگتی ہے اس آگ کے پھر رستے ہیں، اگر دماغ پہ گرے تو معوف بھی کر سکتی ہے، آنکھ پہ گرے تو اندھا بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ کے اس درد نے روپ دھارا اور وہ تھا نظارہ جس سے متران دی۔ بندہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اب آپ کے اس درد نے روپ دھارا لفظوں کا۔ یہ لفظ نہیں، یہ تیر ہیں جو درد مندوں کے کلیجے چیر دیتے ہیں۔ اب اسی حال میں، اسی درد کی کیفیت میں، اسی نظاروں کی لذت میں کہا اج سک متران دی ودھیریے، اج سک متران دی ودھیریے۔ جب تک ملے نہ تھے جدائی کا تھا ملال، نہیں ملے تھے تو نہیں ملے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے میٹھا اللہ کرے لقمہ نہ کھلاوے، جب کھلاوے تو پھر بیچ میں نہ چھڑاوے۔ میں ہر سال آتا، قبلہ شاہ صاحب مجھے چائے پیش فرماتے اور ساتھ مجھے ایک خاص قسم کا کہتی یہ بسکٹ تیرا پسندیدہ ہے۔ اب یہ ایک سال اگر مجھے نہ کھلائیں اور کہیں آج وقت بڑا تھوڑا ہے تے تو ہونے سٹیج تے چڑھ، تو میں تو کہوں گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ میرے کریم پہلے سے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ اس واسطے چنگا جو دال ہی سانو کھوائی تے رکھ سے۔ ایک دن تو وہ کیا ہوتا ہے مکے مدینے والا وہ بروسٹ جو ہوتا ہے، تسی لگتا ہے کھادا ہی نہیں، چلو لنگر شریف کھاؤ۔ تو اب بندہ، اب انہوں نے تو چس لے لی، اب چس لے کے اب چھین، آیا ہے جن کو تیرے قدموں نے دے کر رونق چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ آئے اب بن کے چلے گئے، اب رونا تو آئے گا، پھر کون آئے، کیسے آئے؟ اب جو درد نے رستہ بنایا تو یہ لفظ ہے اج سک سک متران دی۔ فیصل آباد شریف اور سکھ پہ خطاب۔ ہن تسی مینوں یہ دسو سکھ دا معنی کی ہے؟ ہن تو بھی تے کتابڑی آ لیا مسئلہ چھک کی ہوندی ہے سکھ؟ وڈیاں وڈیاں کتاباں لے کے بیٹھن ڈراون واسطے۔ جو سکھ، میں اس کو سریکی میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب میں منجد اور لسان العرب تو کھولنے سے رہا، میں تو اپنی لسان العرب کھولوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پودا پالا جاویں دے، اس میں لفظ سکھ آئے گا، آپ معنی سمجھ لیں گے۔ جی میں پودا پالا جاویں دے، اوے مونجھ بھی منہ تے جا گئی ہے۔ تو انہوں تے لگتا ہے بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہن شاہ صاحب میرے آلے پاسے ویکھن دی بجائے پرلے پاسے ویکھ رہا ہے۔ شاہ جی تسی میرے آلے پاسے تکو۔ اے میں تقریر غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پہنی پہ گئی چکی۔ آج سکھ متران دی جی تقریر، یہ تقریر خاص ہے اور اس کو سنائی جاتی ہے جو ادھر پاس ہے، اور جہاں نری افلاس ہے، اس لیے یہاں مسئلہ خاص ہے۔ اس لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں، ورنہ میں چھپا کے رکھتا۔ وہ پلا ہوں جن کے ٹکڑوں سے، انہی کو گانا سناؤں گا، محفل اغیار میں مجھ سے گایا نہیں جاتا۔ اور اردو زبان میں کہتے ہیں کہ وہ سخت مفہوم اس کا یہ ہے کہ پیاس بڑی، شدت میں کشی میں بھی، حضرت اعظمی صاحب کی نظر شدت میں کشی میں بھی، غیرت شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی۔ اس نے جو
پھیر لی نظر ہم نے بھی جام رکھ دیا. اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے کہا منہ نہ پھیرو، آنکھیں رکھو، ہم بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، یہ دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر. اس لیے یہی صوفیوں کو مرض ہوتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کرتے. یہ دکھ بڑا اویڑا ہوتا ہے جی میں پودا پالا، جیسے دسمبر کی سردی پڑتی ہے زمین پہ اور پانی جم جاتا ہے، جی میں پودا پالا جاویں دے اوے مونجھ بھی منہ تے جا گئیے، لگے تھوہے تن وچ تانگیں دے. لگے تھوہے، ایک ہوتے ہیں کانٹے چھوٹے چھوٹے ککر کے ببول کے کانٹے، ایک ہوتے ہیں کھجور کے کانٹے سوئے کی طرح. کہتے ہیں جی وہ اڈو لگے تھوہے تن وچ تانگیں دے اڈو سیک سینے کو کھا گئی. لگے تھوہے تن وچ تانگیں دے اڈو سیک سینے کو کھا گئیے. سڈ مارا سادے وارث کو، سڈ مارا سادے وارث کو، سڈ مارا سادے وارث کو. میری زندگی گھانے آ گئی ہے، سڈ مارا سادے وارث کو. میری زندگی گھانے آ گئی ہے، سڈ مارا. اب ذرا غور کریں اڈو سیک سینے کو، آج سیک متران دی ودھیری ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اچانک لگتی ہے، وہ لگی اور ہوتی ہے، اور جو پیدائشی جلے ہوتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ کا بچپن جنہوں نے پڑھا ہے کہ ابھی آپ چھوٹے تھے اور بالکل چھوٹے تھے، آپ دروازے کے کنڈے تک ہاتھ نہیں پہنچتا، جو ارل ہوتا ہے اس تک بھی ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. سخت سردی کی رات ہوتی، آپ اٹھتے ماں کے پہلو سے اور جا کے جلدی ارل نیچے رکھتے اینٹیں، اس پہ چڑھ کے کھولتے رات کو دروازہ، اور گولڑا شریف میں پانی کا سخت ٹھنڈا چشمہ تھا جو برف کی طرح جمع ہوتا پانی، مارتے اس میں چھلانگ، ماں اٹھتی کدھر ہے میرا مہر، روتی روتی ڈھونڈتی میرا مہر کہاں ہے. جا کے دیکھتی تو مہر پانی کے برف کے چشمے میں کھڑا ہے. اور میرا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ بیٹا روتا ہے، ماں آگ لگی ہے، ماں آگ لگی ہے. اور اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ رات ہوتی آپ اپنے حجرے کو بند کر دیتے، بتیاں بجھا دیتے، اور آپ اسی رو رو کے اندر چکر لگاتے اور اندر ہوکیں نکلتی اور کہتے رات ہنیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے. یہ آپ کا اپنا کلام، رات ہنیری گھمن گھیری. اگر مہر منیر پڑھیں کہ آپ ایک سفر میں تھے تب بھی یہ درد نہ گیا، وہ یہ ریل کا ڈبہ تھا، اندھیرا چھایا، ریل کا جو ہوتا ہے گارڈ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اندھیرا ہے، ایک بندے کی کوکو کی آواز آتی ہے. میں جو گیا تو شاہ جی روتے تھے اور کہتے تھے رات ہنیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سارا ساڑی جیڑے رین کنارے، او کی جانن.
سخت سردی جی میں پودا پالا جاویں دے اوے مونچھ بھی منہ تے جا گئیے لگے تھوہے تن وچ تانگیں دے اڈو سک سینے کو کھا گئیے. حال یہ ہے جو بچہ ابھی چھوٹا سا ہے اور آگ نے اس کو عشق کی آگ نے یوں لپیٹ لیا ہے, یوں تھام لیا ہے. بولو کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو, پھول بن کر گلاب ہوگا. جس کے بچپن کا حال یہ ہے, جب وہ جوان ہوا ہوگا, جب زلفیں کاندھوں پہ بکھری ہوں گی, جب چہرے پہ داڑھی کا حالا ہوگا, جس کا نانا کملی والا ہوگا, جس کو شمس الدین سیال نے سنبھالا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈھیر ہیں چاہے 40,000 فارغ التحصیل ہیں, یہ نری شیطان کی دلیل ہیں اور ناقابل اپیل ہیں, یہ کسی اور گندگی کی سبیل ہیں. ایک مہر علی جب وقت آیا تھا بڑے بڑے مفتیوں نے سر جھکایا تھا, پھر کس نے نعرہ مستانہ لگایا تھا. اس لیے یاد رکھیں 100 سنار کی ایک لوہار کی بات ہے میرے یار کی. آپ غور فرمائیں, وہ بچپن ہے. عربی زبان میں ایک شعر آ گیا ہے, کبھی کبھی ان پڑھ بھی عربی بول لیتے ہیں. شعر ہے کہ اتانی ہوا اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا. اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا. یار کب آیا ہمیں پتا بھی نہ تھا, یہ میم ہے بیٹے کیا ہوتا ہے, عین شین قاف کیا ہے, پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسی آگ ہے. یار نے اتانی ہوا, اس کے پیار نے ہمارے دل پہ قبضے کب جمائے, پتہ نہیں وہ کب سے ہماری نگری میں آئے, ہمیں کوئی پتہ نہیں. فصادف قلبا خالیا, ہمارے من کی نگری کو خالی پایا. یار نے بے سمجھی میں ڈیرا لگایا, لیکن سمجھ اس دن آیا جب اس نے نقاب سرکایا, مکھ دکھایا, ہم نے نعرہ لگایا اج سک متروں دی ودھیریے. اج سک متراں دی ودھیریے. یہ سک اس میں ہے بلا کی چیک, یہ سک عجب شے ہے, اللہ کرے لگ جاوے, اور یہ کبھی جیتے جی بھی جلاتی ہے. جب اللہ کا جبریل یہ آیت لایا تھا الیوم اکملت لکم, عید کی خوشی تھی, دین کی تکمیل تھی, میرے مدنی کی بعثت کی دلیل تھی. جب جبریل آیا سب صحابہ نے جشن منایا کہ آج رب نے کرم کمایا, رانجھن میرا میں گھر آیا, مولا مارتے میچا وسایا. الیوم اکملت لکم دینکم. عمر بھی خوش, علی بھی خوش, عثمان بھی خوش, عبد
الرحمن خوش، سعد خوش، معاذ بن جبل خوش، بلال خوش، ہر حال بے حال خوش۔ ایک بابے کے کان میں پڑی جو آواز، اٹھا بے ہوش ہو کے گرا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اسے روکو۔ ہر کوئی عید مناتا ہے، ایک بابا ایڑیاں رگڑتا جاتا ہے اور کہتا ہے لوگو اسے روکو، روٹھا ہی رہے ہم سے منظور ہے لیکن لوگو اسے روکو، میرا شہر نہ چھوڑے، روٹھا ہی رہے ہم سے منظور ہے لیکن لوگو اسے روکو، میرا شہر نہ چھوڑے۔ صحابہ نے آ کے اس بابے کو اٹھایا، وہ عید کا دن ہے، خوشی ہے، جشن کا موسم ہے، الیوم اکملت لکم، دین مکمل، رب راضی، تو کیوں تڑپتا ہے؟ اس نے کہا وہ خوشی کا دن نہیں، عید کا دن نہیں، یہ یوم الفراق ہے، آج کتاب وصال چاک ہے، جانے والا مدنی لولاک ہے۔ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا درد ہوتا ہے، دین کی تکمیل ہے، یہ یار کے واپس جانے کی دلیل ہے۔ الیوم دے سخت اشارن، الیوم دے سخت اشارن، مدنی ڈھول تیارن۔ آج کی تقریب آخری ہے، جس دن انعام بانٹ دیے جاتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے ہن جاؤ گھروں گھری، آج محفل اجڑ گئی، آج ہر کوئی گھروں کو چلا جائے گا۔ اب سارے تو خوش تھے کہ آج دستار بندی ہو گئی، لیکن ادھر نظر کس کی گئی؟ وہ جو صاحب اسرار تھا، وہ جو مدنی کا یار غار تھا، جس کے نصیب میں سبز گنبد والا مزار تھا۔ لیکن غدار کہتے ہیں کہ وہ الحمدللہ اس اللہ کے بندے کو سمجھ میں آیا، رویا۔ کیوں روئے؟ اب صدیق نے کہا الیوم اکملت لکم کے اشارے، اج فال فراق نسے دی ہے، متا یار کنو نکھڑے دی ہے۔ روتا روتا اٹھا، حضور ترس کرو نہ جاؤ، اگر درد کی چیخیں سننی ہیں تو خواجہ فرید کی دھرتی کی ریت سے سنو کہ اروار دا واسی پار نہ من، اروار دا واسی پار نہ من، نہ رہسی او چس میں مروے ساں، وت پتن تے میں کھڑی رت رو ساں، میرا چین نہ کھس میں مروے ساں، وے وت سٹ تاں گھاں پردیس دیاں، نہ کر بے وس میں مروے ساں، نہ شاد دیکھی رہیں سن گھن سے، تیں ونجنے بس میں مروے سا۔ نہ جا، رک جا مدنی نہ جا۔ لیکن الیوم نے آ کے بتایا کہ یار نے ڈیرے سے جانے کا پروگرام بنایا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ فراق، یہ متروں کی جو جدائی ہوتی ہے یہ من کی تباہی ہوتی ہے، لیکن کسی کسی کو سجائی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت بابا صاحب نے کہا تھا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی، ایتے کٹھا سارا جگ، ہم سمجھے ایک میرے علی ہے پر یہاں تو روتی کلی کلی ہے، ہم سمجھے ایک میرے علی ہے پر روتی یہاں کلی کلی ہے۔
اور حضرت جامی روتا ہے، کہتا ہے کہ بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی۔ کوئی زخمی ہے، کوئی بسمل ہے، تو نے کہاں کہاں آگ لگائی ہے، تو نے کس کس کو تڑپایا ہے، ادھر والے عرق روئے، ادھر والے۔ جو معراج کی رات تھی اس رات بھی یہی بات تھی، ادھر سے جا رہے تھے یہ حیرت سے تک رہے تھے، ادھر والے خوش تھے، اور ادھر سے پلٹ کے آئے ادھر والے خوش تھے، وہ حیران تھے کہ واہ آنے والے واہ جانے والے۔ یعنی اسی لیے تو کسی نے کہا جے پار ویندائیں مکوے تاں دس اروار والے دا کیا بنسی، جے پار ویندائیں مکوے تاں دس اروار والے دا کیا بنسی، تو اتھ ونج رہ سے دو ترے دیں ات روز دیدار دا کیا بنسی، جداں واپس ول سے جداں واپس ول سے گھر اپنے ور پار والے دا کیا بنسی، جڑے دیکھ کے جین دن فیض تے کو انہیں پیار والے دا کیا بنسی۔ آج سکھ متران دی جس کو لگا یہ تیر، چاہے پیر تھا چاہے فقیر، بندے تو بندے تھے، پتھروں کے جگر پھاڑ گئے۔ اٹھاؤ مدارج النبوت دیکھو، نسیم الریاض، ساری کتابیں جو پیار والوں نے لکھی، کہتے ہیں جس دن محبوب نے پردہ فرمایا تھا، سبل الہدی والرشاد پڑھو سیرت کی کتاب، کہتے ہیں بندے تو بندے تھے، پتھروں کو لگتا تھا کہ آج پتھروں کے سینے پھٹ جائیں گے، یہ پہاڑ بھی اس کی جدائی میں کٹ جائیں گے۔ کیا نہیں دیکھا کسی نے کہ یہ سکھ جو ہے وہ جو استن حنانا تھا وہ بھی سکھ کا زمانہ تھا، بڑا دور کا یارانہ تھا، محبوب کا اس کے پاس آنا جانا تھا، منبر جو یاروں نے بنوایا آ کے اسی سوکھے تنے کے ساتھ ٹکایا، ادھر سے محبوب آیا، اس یار پرانے سے گزر فرمایا، ابھی ہاتھ منبر پہ ٹکایا، پرانے یار نے شور مچایا، پرانے یار نے شور مچایا، ابھی منبر پہ پورا اپنا بدن پاک نہیں جمایا، اس نے آسمان سر پہ اٹھایا، کہتے ہیں صحابہ اتنا زور سے رویا جیسے اونٹنی کے بچے مر جائیں اور روئے، ایسے کھجور کا تنا جو اندر سے پھٹا ہوا، اوپر نیچے سے کٹا ہوا، مٹی میں اٹا ہوا، جدائی کے درد میں ڈٹا ہوا، یہ بے جان ہے، کٹا پھٹا ہے، مٹی میں اٹا ہے، اور دور نہیں قریب ہے، دور نہیں، ڈیڑھ بالشت بھی کوئی دوری ہوتی ہے، اتنی قریب ہے، لیکن اتنی جدائی کی سیک بھی۔ مدینہ یونیورسٹی کا پروفیسر ملا ابراہیم خاطر کہتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ ڈیڑھ بالشت کی جدائی بھی کوئی جدائی ہوتی ہے، لیکن اتنی جدائی بھی برداشت نہیں ہو پائی ہے، روتا ہے، اور کتنا رویا، اتنا رویا کہ صحابہ کرام مسجد میں دھاڑے مار کے روئے، یہاں تک کہ بے خود ہو کے روئے، تباہی ہمارے گھر پہ آئی آپ کیوں روئے؟
تیر اس کو لگے رویا سارا زمانہ، یہاں تک کہ حسن مجبور ہوا منبر چھوڑا، محبوب اس کے پاس آیا، آ کے ہاتھ اوپر ٹکایا، وہ تجھے کس نے رلایا، تجھے کس نے رلایا؟ اس نے کہا خوب رہی خود دیکھ زدی برمن نامے دیگراں کر دی، آلودہ کر دائی پنجارہ باخون عاشقاں، این طرفہ مکر بھی انارہ بہانہ ساخت، خود سوئے مانا دید ہیارہ بہانہ۔ مجھے کس نے مارا؟ تیری جدائی نے مارا، تیری سیک نے مارا، جیم جدا ہو یا یار میرا، خوشیاں بھول دیاں بھول بھی گئیاں، اساں دھڑی گندھائی ملن یار کیتے، زلفاں کھل دیاں کھل بھی گئیاں، اساں سرما پایا ویکھن سرکار لئی، ہنجوں ڈل دیاں ڈل بھی گئیاں، علی حیدر شابانی لایا، ہڈیاں رل دیاں رل بھی گئیاں، علی حیدر شابانی لایا، ہڈیاں رل دیاں رل بھی گئیاں۔ اوہ سیک اگر آ جائے لکڑی میں تو چیخے آج سیک متران دی، ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا نے لائیاں، لاہو مخت مخطط برد یمن، لاہو مخت مخطط برد یمن، اوہا من بھوری شکل دکھاؤ سجن، اوہے مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن، اوہے مٹھیاں گالیں الاؤ سجن، جو ہمراہ وادی سن کریاں آج بلکہ الطیف سرا من طلعتے ہی، الطیف سرا بن سنور کے جو آ گئے، الطیف سرا من طلعتے ہی، والشذو بدا من وفرت۔ عربی والا کھاتا ذرا شیخ الحدیث صاحب دی کھاتے پاواں گے، لیکن الطیف سرا من طلعتے ہی، والشذو بدا من وفرتے ہی، فسکرتو ہنا من فسکرتو ہنا من نظرتے ہی، فسکرتو ہنا من نظرتے ہی، فسکرتو ہنا من نظرتے ہی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، او نینا دیاں فوجاں، نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا، کیوں رویا؟ اس متواتر حدیث کی طرف آؤ، رویا اتنا رویا، پوچھا کیوں رویا؟ اس نے کہا اب خود ترچھی نگاہوں سے ہمیں قتل بھی کرنا، پھر صاف مکر جانا کہ میں اس سے بری ہوں، مجھے کس نے رلایا؟ نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا، اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویم، اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر، اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں، علی حیدرہ مینوں تیرے وچوں نظرے
بول میں تینوں کیا کھاں نون نگاہ تیری مینوں فسکرتہنا من نظرات ہی نینا دیا فوجاں نینا دیا یہ ناز ادا سانولڑے دے ایک ہی وقت ہے ادھر مہر علی ادھر فرید ہے فرید کہتا ہے یہ ناز ادا سانولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے یہ ناز ادا سانولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے دیتے پیش فراق پنلڑے دے دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے سب مصری کھنڈ نبات بھولیم اعجاز مسیدی بات بھولیم میں کوثر آب حیات بھولیم سن شوخ سخن راولڑے دے علی حیدر کہتے ہیں تلوار نگاہ نینا دی تلوار نگاہ نینا دی تے غمزے تیر خدنگ دینی تلوار نگاہ نینا دی تے غمزے تیر خدنگ دینی یہ تیر خدنگ میں نے کہا بریلی آلے ہو سونی حویلی آلے ہو کتھے ہو انہوں نے آکھیا سی کی کریے اسی تے کدوں دیاں دعاواں دیں دے پیاں الروح فدا کا فزد ہر کا الروح فدا کا فزد ہر کا یک شولہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا الروح فدا کا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناتک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا جدھر بھی جاؤ گے یہی آگ پاؤ گے اور دعائیں سیک سیک کے تے سیک باجھوں بندہ نرا سیک کیا سمجھا اوے سیک دا شان کوئی آساں تو سکھے سیک دا شان کوئی میں نے پڑھانا شروع کی مشکات پڑھاتا رہا ظاہر ہے میں کیسے پڑھاتا ہوں گا آپ سمجھ رہے ہیں پھر میرے پلے پڑھا دی انہوں نے النخبۃ الفکر زیر زبر اب نخبہ بھی میں نے کہا چلو اب ابن حجر کے ساتھ بھی سلام دعا ہوتی رہے اب وہ کہیں یہ قافیہ شریف کی طرف بھی آ میں نے کہا یہ قافیہ ہماری طرف سے معافیہ مجھے پیدا ہی خدا نے نہیں کیا کہ میں زارابا یضربو کے ساری عمر زارابا کرتا رہوں مجھے خدا نے نہ زارابا کے لیے پیدا کیا نہ یضربو کے لیے مجھے رب نے عاشا کا واسالہ میرے ہاتھ میں رب نے کینچی کی بجائے سوئی دے دی تو انج کر میں اوپر سے قادری ہوں اندر سے چشتی ہوں اور مشرباً قریباً فریدی ہوں ہاں قسم خدا دی قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ
اس کی لذت جسے آئی ہے اس نے بلخ والی شاہی بھلائی ہے، اور یہاں آگ۔ اب بات حضرت نے میرا سٹیرنگ تھوڑا سا مروڑ دیا ہے، اور میں جا رہا تھا سیدھا وہ آپ کے چوک، لیکن انہوں نے میرا وہ حضرت سردار کی طرف رخ موڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہن تسی گئے ہو تھک تے مینوں ہو گیا پک۔ شکر ہے میرا نعرہ بھی لگا، ورنہ عموماً نعرے سب کے لگتے ہیں، اور جو بیچارہ اس کا کوئی مارتا ہے نعرہ۔ ویسے یاد کروں گا میں اس بھائیے کا نظارہ، شکر ہے میرا نعرہ بھی اس نے مارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ میں نے ویسے دل لگی کی ہے، اللہ جانتا ہے کبھی خواب میں بھی نہیں آیا کہ کوئی ہمارا، ہم تو کہتے ہیں بس یار کے نعرے بجتے رہیں اور ہم اسی طرح گرجتے رہیں۔ اب میں کہہ یہ رہا تھا، بات پھیل گئی ہے بہت، آگے ہے صحرا، ریت کے ذرے ہیں بہت، اب جائیں تو جائیں کہاں۔ سکھ کی بات سے میں بھول رہا تھا، سکھ جہاں آئی ہے، اگر یہ آ جائے نا یار، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، بیٹھا رو رہا ہے، شاگرد، مدرسہ بڑی شے ہوتا ہے، بیٹھا ہے شاگرد ساتھ، اور شاگرد بھی کوئی حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ایک میں نے نکڑا سا ننا منا شاگرد دیکھا، وہ عمر تو مجھے لگتی تھی 10 سال، لیکن دماغ سے مجھے لگتا تھا پورا 35 سال کا۔ اس نے جس طرح میں نے، میرے ساتھ حاجی صاحب نے کہا یہ بچہ جو ہے بہت ہی شائننگ ہے، میں نے کہا یہ شائننگ ہے، اصل میں پیچھے مسئلہ رائننگ ہے۔ شاہ جی نے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، اللہ جانتا ہے میں بنا نہیں رہا، ایسا دل کو لگا کہ یار جنہوں نے 5ویں پاسوں کو یہ گریجویٹ بنا رکھا ہے، لگتا ہے انہوں نے کچھ ریٹ بنا رکھا۔ کیوں جی؟ انہوں نے ریٹ بنا رکھا ہے۔ فیصل آباد والے اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ویٹ بنا رکھا، ورنہ ان غریبوں کے پاس کیا رکھا۔ وہ کیا کہاں تھے، بھولے تھے؟ جنگ بازار نہ چل دے، واپس آؤ، اتنی دور جانے جانے مجھے پسینہ آ جانا ہے۔ میں کہ بابا تھا، بزرگ تھا، 90 سال کی عمر تھی، اب بیٹھا تھا، اور شاگرد جو تھا وہ 40 سال ہو گئے تھے پڑھتے پڑھتے۔ استاد کا نام، استاد وہ تھا جو نبی کے پاس آیا تھا، کب؟ اماں پکڑ کے لائی تھی جب۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ بعد میں کہتے ہیں یہ بخاری اور حضرت مسلم صاحب کہتے ہیں ان انس، لیکن اس وقت تھا وہ 19۔ کیا تھا؟ اماں جس دن لائی تھی تو یہ کہہ رہی تھی ہاذا 19، سونا یہ نکڑو، یہ انسو ہے، اس کو لے لے، اور میں اس کا کیا کروں گا، نہ یہ سودے لانے جوگا۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرا پیار گھول گھول کے پلایا۔ اس دن آیا، 90 سال عمر ہو گئی، یار چھوڑ گیا، آنکھیں چلی گئیں، بیٹھا تھا، شاگرد آیا، شاگرد بھی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا نام تھا ثابت بنانی۔ 40 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے حضرت انس کے پاس۔ ایک دن سکھ جو جاگی، نیڑے ہو بیٹھا، کہنے لگا استاد جی ایک بات بتاؤ، باتیں تو روز بتاتے ہو، حدیثیں روز پڑھاتے ہو، آج سبق ذرا بدلے، آج ذرا مزہ بدلے۔ جیسے آپ نے تمام خطابات کے بعد میرا خطاب کروایا ہے، یہ صرف چس بدلنے کے لیے، اتنا وہ علم کا دریا بہایا، اب ذرا انگارہ بھی پھینک دو تاکہ ذرا لیول بن جائے۔ تو اب اتنی دیر ہو گئی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، آج ایک بات سنو استاد جی۔ جی بیٹا ثابت، استاد جی ایک بات بتاؤ، کیا آپ نے میرا مدنی دیکھا تھا؟
کیا آپ نے میرا لجپال دیکھا تھا؟ جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ رویا استاد، کہا نہ ستایا کر، نہ رلایا کر مجھے۔ کہا استاد جی سوال کیا ہے، کیا آپ نے وہ ودھا مکھڑا دیکھا تھا؟ کہا تجھے روز کہتا ہوں، عمر گزر گئی، اس کی نالین اٹھاتا رہا، اس کا آسا اٹھاتا رہا، اس کو پانی پلاتا رہا، ساری زندگی نوکری کماتا رہا۔ شاگرد اندر سیک کے طوفان لے کے بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور آپ کے نصیب کہاں، میں غریب کہاں؟ آپ نے تو دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا بیٹا نصیب۔ کہا استاد جی ایک مہربانی کر سکتے ہو، میں غریب نے نہیں دیکھا وہ کیسے تھے، ذرا سر نیچے کرو۔ ہائے ہائے، کل والے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا ذوق کیا ہے، صحابہ کا۔ استاد جی سر نیچے کرو، ثابت کیا چاہتا ہے؟ استاد جی میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا انہی سے۔ کہا آنکھیں نیچی کرو، جن آنکھوں سے آپ نے مدنی کا بکھڑا دیکھا، ان آنکھوں کے بوسے لینے کو جی چاہتا۔ استاد سر جھکاتا ہے، شاگرد آنکھوں کو چومتا جاتا ہے، یعنی جنہ کھیں دل بر ڈٹھا تے او اکھاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، تے ہن آساں لگ پیاں، یعنی ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ جنہوں نے بھی دیکھا سک جلا گئی، آگ کر گئی، بندے تو بندے۔ اوے وہ اونٹنی کا کیا حال ہوا تھا جب محبوب نے پردہ فرمایا، مولا علی روتے روتے گھاس لے کے گئے کہ اونٹنی مر جائے گی، رو رو کے سواری تھی سرکار کی، جو بھی رکھے گھاس کہاں جائے گھاس کے پاس، ہر وقت روتی بیٹھی ہے۔ اے کھا پر جانور تھا پر سیک سیک ہے، چیک چیک مقناطیس تے لوہے وانگوں، ایک ہوں ڈھولن دی چھک۔ اونٹنی کیا عقل کیا سوچ تھی پر سکھ ہے۔ حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ نہ پیتی تھی نہ کھاتی تھی پر اونٹنی آنسو ہی بہاتی تھی، یہاں تک کہ دنیا سے گزر گئی، اس کی سکھ میں یہ کہتی مر گئی، آج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ حضرات گرامی، موضوع یہ ہے آج سکھ متران دی، اور یہ زلف یار کی طرح دراز ہے، اور پھر درد مندوں کا اپنا انداز ہے، لیکن آنے والا وقت نماز ہے، اس لیے میں آج اس کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں، اس شرط پر کہ اگر شاہ جی مجھے آئندہ بلائیں گے اور پھر یہ مجھے بتائیں گے کہ یہاں سے تو نے کینچی موڑ پہ چھوڑا تھا اور یہاں تو نے چھوڑا عشق کا کوڑا تھا، راہ میں آیا ایک روڑا تھا۔ اس لیے حضرات میں شاہ صاحب کو سلام محبت پیش کروں، اور یہاں جو پڑھنے والے ہیں، میں نے صرف ایک اور راہ جو ہے وہ ہماری راہ ہے، یہ قادیانیت کے خلاف جو ہمارا جہاد ہے، یہ بھی عشق آباد ہے، کیونکہ عشق غیرت سکھاتا ہے۔ محبوب کی طرف جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے
تو عشق آ کے مدنی کی بارگاہ میں کہتا ہے لو شیتا لاتیت براسہی، حکم ہو تو باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں دھر دوں۔ اس لیے یہ عشق کی ایک چس کی ایک رس ہے، رس نہیں یہ نو رس ہے۔ اللہ کرے یہ 6 دن لاکھوں دنوں پہ بھاری، اللہ کرے سارے کریں اس کی تیاری۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی پوری ٹیم کو، اس ادارے کو، بزرگوں کو، بلکہ فیصل آباد کی دھرتی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آج مسئلہ ادھورا، پھر کریں گے اسے پورا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جس کی تقدیس کا رنگ گہرا رہا، اور جس کے در پر فرشتوں کا پہرا رہا، اور مغفرت کے سند جس کا چہرہ رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، یا الہی واسطہ علی رسول کے سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ تمام دوست برکت کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ الہ العالمین، ہمارے یہ 6 روزہ اجلاس یہاں پر جو تیرے محبوب کی محبت میں قادیانیت کی رد میں نکات پذیر ہوئے ہیں، اول سے لے کر آخر تک سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ تمام احباب نے جو تقاریر کی ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، نعت خوانی جو ہوئی ہے، محبت سے جو لوگ آئے ہیں، الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو ہم نے پڑھی ہے، لنگر جو ہم نے تیار کیا گیا ہے،
تیار کیا ہے الہ العالمین سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اور بے شمار رحم و کرم شامل فرما کر سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مدینے کے تاجدار سرور انبیاء شہر درسرا نور مجسم شفیع معظم باعث ایجاد عالم عرش کی آنکھوں کے تارے نبی پیارے ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے در دربار میں قبول و منظور فرما الہ العالمین ہم سب حاضرین کو بھی اس کا ثواب عطا فرما جمیع انبیاء کرام مرسل عظام ازواج مطہرات شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد جملہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین جملہ سلاسل کے جملہ بزرگان دین سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ وارثیہ کرندریہ اویسیہ جمیع المسلمین والمسلمات جمیع المومنین والمومنات کے ارواح طیبات کو پہنچاتے ہوئے خصوصاً بالخصوص مبلغ اسلام پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا یہ لگا ہوا باغیچہ ہے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی اسلاف میں خلف میں سلف میں بزرگان دین گزرے ہیں سب کے درباروں میں ہم توفتاً پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما الہ العالمین مولانا سرفراز نعیمی صاحب جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے ان کی روح پاک اس کا ثواب پہنچے سید ناصر حسین شاہ صاحب شاعر اہل سنت بہت بڑے عالم دین تھے پیر تھے اور ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے الہ العالمین ان کی روح پاک اس کا ثواب پہنچا اور ہم جتنے بھی حاضرین تیرے دربار میں 10 دعا ہیں ہمارے خاندانوں کی جتنے سابقہ مرحومین ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ میں ہمارے آباء و اجداد میں بچوں میں بھائیوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں خوش دامنوں میں جو بھی گزرے الہ العالمین سب کے ارواح طیبات کس کا ثواب پہنچا سب کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش نظر فرما سب کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما سب کو جنت الفردوس میں مقام وسیع مقام رفیع اور مقام عریض عطا فرما ہمارے محترم جناب ہدایت الرسول شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ ان کے دادا جان اور ان کے خاندان کے جتنے سابقہ مرحومین ہیں سب کے ارواح طیبات کس کا ثواب پہنچا سب کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما الہ العالمین ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاوار ہیں تو اپنے عظیم فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کے صدقے سے ان اجلاسوں کی برکت سے ہم سب کے چھوٹے بڑے آمدن ساون تمام گناہوں کو معاف فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما دنیا عالم کے اندر اسلام کو عروج و ترقی عطا فرما جہاں جہاں پر بھی مظلوم اور محکوم اور محصور مسلمان ہیں آزادی کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرما الہ العالمین پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما مامون فرما ہماری مساجد کو ہمارے مدارس کو ہمارے شہروں کو ہمارے قصبات کو ہمارے صوبہ جات کو دہشت گردی سے محفوظ اور مامون فرما اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد إيماننا والمؤمنين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ آج اخبار کے اندر میں نے ایک پولیس افسر کا مضمون پڑھا ہے جس نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ درود پاک فیصل آباد میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اس درود پاک کی برکت سے یہ شہر محفوظ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت۔ یہ اعلان سماعت کر لیں کہ باہر سٹال پر قبلہ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب کی 2 نئی سیڈیز ہیں، ایک نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے حوالے سے اور دوسری صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے حوالے سے، ایک نور الدین زنگی کے حوالے سے